بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم شرح قواعد الاربع میں پہلا، دوسرا، تیسرا قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ خلاصہ کے طور پر ذکر کر دوں، پہلے قاعدے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین اور جو کفار پائے جاتے تھے وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق، مالک، رازق، مدبر، محیی، ممیت اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، دوسروں کو بھی معبود مانتے تھے، دوسروں کو بھی کے پاس بھی اختیار مانتے تھے۔ اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے، یعنی ان کا یہ ماننا کہ اللہ رب العالمین خالق، مالک، رازق ہے یہ کافی نہ تھا، بلکہ ساتھ میں ضروری یہ بھی تھا کہ وہ غیر اللہ کی پرستش چھوڑ دیتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ تو ان کے اس عمل نے ان کو نجات نہیں دی۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو غیر اللہ کی، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ والے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ یہی بات آج کے بہت سارے مشرکین بھی اپنے اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں جو اس زمانے کے لوگ کہتے تھے۔ پھر تیسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی مشرکین پائے جاتے تھے، جتنے بھی کافرین تھے، وہ چاہے شجر حجر کی پرستش کرتے ہوں، شمس و قمر کی پوجا کرتے ہوں، یا نبی، اولیاء، صالحین، فرشتوں کی، جنات کی، کسی بھی چیز کی عبادت کرتے ہوں، وہ سب کے سب مشرک تھے، سب کافر تھے۔ یعنی کوئی شخص چاہے شجر حجر کی عبادت کرے یا کوئی نبی ولی کی عبادت کرے، چونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے اس میں وہ سب برابر ہیں، یعنی سب مشرک ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو نبی کی عبادت کرے یا صالحین کی عبادت کرے تو اس کا مرتبہ کچھ الگ ہوگا، اس کا حکم کچھ الگ ہوگا، نہیں، وہ سب جو ہے مشرک ٹھہریں گے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اس چیز کو تیسرے قاعدے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم چوتھے قاعدے کو پڑھیں گے۔ مؤلف شیخ الاسلام مجدد الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: القاعدۃ الرابعہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون۔ اس قاعدے میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس زمانے یا مؤلف کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں مشرکین کے شرک کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرکین کا شرک پہلے کے زمانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین سے زیادہ شدید شرک ہے، اس سے زیادہ غلیظ شرک ہے، اس سے زیادہ خطرناک شرک ہے، اس سے بھی بھاری شرک ہے آج کے زمانے کے مشرکین کا، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ کیسے خطرناک شرک ہے اس کی دلیل مؤلف نے ذکر کی ہے۔ اس کی دلیل یہ ذکر کی ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کچھ بعد کے ادوار میں، وہ مشرکین اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے تھے تو وہ رخا، کشادگی کی حالت میں، جب خوشحالی کی حالت میں رہتے تو وہ شرک کرتے تھے، لیکن شدت کی حالت میں، مصیبت کی عالم میں وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہی ہمیں نجات دے گا اس مشکل سے۔ اور آج کے زمانے کے مشرکین کیا کرتے ہیں؟ شدت ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ہر حال میں غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یا شیخ عبد القادر دیلانی یا پیران پیر وغیرہ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کوئی یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی جو اجمیری کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی ان کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، اور خوشحالی میں تو پکارتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ آج کے زمانے کے مشرکین اس زمانے کے مشرکین سے بھی زیادہ سنگین مشرک ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ہر حال میں مصیبت ہو، خوشحالی ہو، پریشانی ہو، اچھی حالت ہو، ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جبکہ پہلے کے مشرکین صرف مصیبت کے وقت، خوشحالی میں وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے اور مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔
تو اس چیز کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی جو بات ذکر کی مؤلف نے، اس کے بعد دلیل ذکر کی، والدلیل قولہ تعالی، یہ بات جو ہم نے ذکر کی، جو قاعدہ ذکر کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے کہ جب وہ لوگ مشرکین ہیں، کافرین، اس زمانے میں جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے اور کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی، مصیبت میں پھنس جاتی، ڈوبنے لگتی ہے، تو کیا کرتے تھے لوگ؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو، عبادت کو، دعا کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے تھے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور، کسی بت کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو نہیں، صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے مصیبت کے وقت۔ مطلب ان کا یہ ماننا تھا کہ مصیبت میں نجات صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ فلما نجاہم، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا، ان کی دعا قبول کر لیتا۔ معلوم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو مشرکین کی بھی قبول کر سکتا ہے۔ فلما نجاہم، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا، الی البر، خشکی کی طرف، یعنی سمندر سے ڈوبنے سے بچ جاتے، خشکی پر آ جاتے، تو کیا کرتے؟ اذا ہم یشرکون، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ مصیبت میں اللہ کو صرف پکارتے تھے، صرف اللہ کو، اللہ کی عبادت کرتے تھے، خالص میں ایک دم موحد بن جاتے تھے، لیکن جب خوشحالی ہوتی پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ کو بھول جاتے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ ایک حالت میں شرک کرتے، ایک حالت میں وہ موحد بن جاتے تھے۔ جبکہ اس زمانے کے مشرکین، اس زمانے کے بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلح اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور ساتھ میں غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، مطلب وہ شرک کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا جس سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو اکرمہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مکہ سے بھاگ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ پکڑ میں نہ آ سکے، اور وہ وہاں سے بھاگ کر کے کسی دوسرے ملک جانا چاہ رہے تھے اور کشتی میں جا کے سوار ہو گئے، غالباً حبشہ کی طرف وہ جانا چاہ رہے تھے۔ تو کشتی میں سوار ہوئے، جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی آگے جا کر بھنور میں پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی، اور لوگوں کو لگا کہ اب یہ کشتی بچ نہیں پائے گی، ڈوب جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، یہاں صرف ایک اللہ ہی نجات دے سکتا ہے۔ اکرمہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر یہاں اللہ نجات دے سکتا ہے سمندر میں، تو خشکی میں بھی اللہ ہی نجات دے گا، خشکی کا مالک بھی وہی ہے۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی، اس نے کہا کہ یہ جو بات لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرف دعوت دے رہے، تو پھر ان کی بات بھی صحیح ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت عہد کیا کہ اگر اللہ نے مجھے نجات دی، یہاں سے مجھے بچا لیا، تو میں جا کر فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، ان کی بات مان لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں سے بچا لیا، ان کو نجات دی، اور پھر وہاں سے آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح سے ان کے اسلام لانے کا قصہ ہے، اور یہ مصیبت ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ اس واقعے سے بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو ہے مطلب اللہ سے خوف کھاتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، مشرکین، کافرین، اور مصیبت میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک دم موحد بن جاتے تھے، لیکن مصیبت سے نجات پانے کے بعد پھر وہ شرک کرنے لگتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے زمانے کے مشرکین کا شرک پہلے کے زمانے کے مشرکین سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو وہ لوگ اس شرک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پائے۔ تو میرے بھائی سوچئے، جب وہ اس شرک کی وجہ سے ہمیشہ جہنمی قرار پائے، اور اگر ہم نے ان سے زیادہ خطرناک شرک کیا تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی چیز شرک ہے تو اس سے ہمیں بالکل دور رہنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور ایسے اعمال جو شرک تک لے جانے والے ہیں ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ یہی جو ہے ان قواعد کو سکھانے کا مطلب ہے۔ یہ شرح قواعد الاربع جو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا رسالہ ہے، یہاں پر یہ مکمل ہوا اور چاروں قاعدے کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، جو کچھ بھی اس میں فائدے کی بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو، سننے والوں کو، سامعین کو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے اور لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اگر ہم سے کہیں بیان کرنے میں
میں اللہ کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ اس سے ہم سے درگزر فرما. وہ کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہے. جو کچھ حق بات ہم نے اس میں بیان کی ہیں وہ محض اللہ کی توفیق سے ہیں. جو کچھ غلطی ہے وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.